وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50 اور 51 آج زیر مطالعہ ہیں۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے حبیب، دیکھیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے، اب راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اور کہتے ہیں جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ ان سے کہیے کہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور ایسی چیز جو اس سے زیادہ بڑی ہے تمہارے دلوں میں۔ فَسَيَقُولُونَ، پھر یہ کہیں گے مَن یعیدنا، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ قُلِ الَّذِی فَطَرَکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں پیدا کرے گی وہ ذات جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، سر جھکا کے، سر ہلا کے آپ کی طرف، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، چہرہ آپ کی طرف سر ہلائیں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے مَتَىٰ هُوَ، کہ وہ کب ہوگا ایسا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلد ہی ہو، قریب ہو۔ اللہ۔ سامعین کرام، آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کل کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کافر اور مشرک یہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں اور چورا چورا ہو جائیں، کہ کیا ہم تعجباً کہتے تھے اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ تو وہ مضمون چلا آ رہا ہے اور ترجمہ آپ نے سن لیا کہ ان سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی بڑی چیز
لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ پیدا کرے گا۔ فَسَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، کون زندہ کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ، پھر سر ہلا کے بے یقینی کی کیفیت میں یہ کہتے ہیں مَتَىٰ ہُوَ، کب ہوگا وہ؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے وہ قریب ہو۔ ایمان بالآخرت، سامعین کرام، بات یہ ہے، ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان جب تک اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ ظاہر کی بھول بھلائیوں میں گم رہتا ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مقصد حیات کو پہچانے، اور پھر باقی باتیں بعد میں ہوتی ہیں۔ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ ماحول بالکل وہی ہے جو مشرکانہ ماحول تھا۔ وہ بھی ظاہر پرست لوگ تھے، ظاہر کی بھول بھلائیوں میں گم تھے، اور ظاہر کا جادو ان پر چل گیا تھا۔ اسی طرح آج آپ یہ مضمون سن رہے ہیں نا، آپ ہرگز یعنی پہلی دفعہ ترجمہ سن کے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ ہمارا حال ہے، نہیں سمجھیں گے۔ آپ کہیں گے یہ تو مشرکین مکہ تھے اور وہ ایسا کہتے تھے، ہم تو ایسا نہیں کہتے۔ یعنی آپ سے میری مراد یہ معاشرہ ہے۔ یہ معاشرہ تو کچھ بھی تبصرہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے تو قرآن کو کھولا ہی نہیں ہے، اس نے قرآن پہ تدبر ہی نہیں کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے، اپنے مقصود کو نہیں پہچانا ہے، حقیقی مقصود کو۔ تو پھر یہ قرآن ایک اس کے لیے غیر ضروری چیز ہے۔ سامعین کرام، مثال کے طور پہ ایک آدمی جانا چاہتا ہے، میں مردان میں ہوں، ایک آدمی جانا چاہتا ہے پنڈی میں۔ ایک آدمی کا کام ہے پنڈی میں اس کی دلچسپیاں ہیں، اس کا کاروبار ہے، اور وہ پنڈی جانا چاہتا ہے۔ وہاں اسے خیال یہ ہے کہ منافع ملے گا، وہاں اس کی مثال کے طور پہ دکان ہے یا کوئی بھی فائدہ مند چیز ہے۔ کوئی گاڑی والا، مثال کے طور پہ کوئی گاڑی والا اس کو سوات لے جائے، بٹخیلہ ایک سوات کا ایک وہ ضلع ہے، یا کہیں بھی لے جائے سوات کی طرف، منگورا چلے، منگورا بڑی وہ ہے، منگورا لے جائے اور اس کو کہے بھئی تمہاری منزل آ گئی ہے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں سامعین کرام تھوڑی سی۔ اس کا کام، دلچسپی پنڈی میں ہے ساری، اس کی دکان پنڈی میں ہے، اس کی فائدے کی جگہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے مجھے تو پنڈی میں فائدہ ہوگا۔ اب کوئی منگورا، کوئی گاڑی، مسافر گاڑی اس کو بٹھا کے وہ منگورا لے جائے اور کہے کہ بھئی تمہاری منزل آ گئی ہے، تو پھر وہ اب منگورا میں تو نہ اس کا کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ اسے کچھ یعنی دلچسپی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ بھئی تم تو مجھے غلط جگہ لے آئے ہو۔ گاڑی والے سے کہے گا کہ بھئی تم مجھے غلط جگہ لے آئے ہو، مجھے تو واپس لے چلو پنڈی، میرا ادھر کام ہے، فائدہ میرا ادھر ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مثال ہے سامعین اکرام، ہم نے فائدے کی جگہ سمجھ لیا ہے دنیا کو، اور اپنے آپ کو ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ظاہر پہ دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے۔ اب قرآن تو باتیں کرتا ہے باطن کی، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف اور اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب ہم نے سامنے کرام یہ تھوڑی سی توجہ سے سنیں، اگر ہم دنیا ہی کو اپنے فائدے کی جگہ ہم نے سمجھ لیا، جیسا کہ ہم نے سمجھا ہوا ہے سامنے کرام، دیکھیں ہماری ساری پریشانیاں، ہماری ساری خوشیاں جو ہیں وہ دنیاوی مفادات تک محدود ہیں۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہم خوش ہیں۔
تعلیم میں ڈگری حاصل کر لی، ہم بہت خوش ہیں۔ تو یہ بہت میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں نا کوئی یونیورسٹی میں جا کے ڈگریاں جو لیتے ہیں اور جب وہ رزلٹ آتا ہے تو کیسے ٹوپیاں اچھالتے ہیں، وہ تصویر تو آپ نے دیکھی ہوگی شاید، خوشی سے ٹوپیاں اچھالتے ہیں۔ اور رزلٹ آتا ہے تو جو اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتے ہیں وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور بلکہ ہم نے بھی ہو سکتا ہے بلکہ کھائی ہے کبھی کبھی، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی پاس ہو جاتا تھا یا گھر میں کوئی اعلیٰ نمبروں سے پاس، پھر لڈو بٹتے تھے۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ آج کل تو پتہ نہیں بٹتے ہیں لڈو کہ نہیں بٹتے، لیکن پہلے بٹتے تھے، اور آج بھی بٹتے ہوں گے۔ جب کوئی بورڈ میں اول نمبر لے لیتا ہے بچہ تو پھر لڈو تو بٹنا بنتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی لے لیں، آپ کوئی بھی چیز لے لیں تو آپ خوشی مناتے ہیں۔ پہلے آپ ہوتا تھا ایک غسل صحت ہوتا تھا، ایک کوئی بیمار ہو جاتا تھا یا جب صحت یاب ہو جاتا تو وہ غسل صحت کرتا اور کوئی فنکشن رکھ لیتا ہے اس طرح۔ اسی طرح میں مختصر طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ساری خوشیاں جو ہیں، ہم نے خوشیوں کی جگہ دنیا کو سمجھ لیا ہے، اور یہ بڑا زبردست دھوکہ ہے اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے۔ دنیا خوشی یا غم کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک جائے حاجت ہے، یہاں اپنی حاجت پورا کرنی ہے، اور یہ امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان جب ہو رہا ہو سامعین اکرام، کوئی خوشیاں نہیں مناتا۔ ہاں ضرور خوشیاں منانی چاہیے اخروی نعمتوں پہ، اللہ کی رضا پر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ چاہیے یہ کہ یہ خوشیاں منائیں، فلیفرحوا خوش ہو جائیں، هو خیر مما یجمعون، بہتر ہے یہ کہ جو یہ جمع کرتے ہیں دنیاوی فوائد سے، یہ چیز بہتر ہے سامعین اکرام۔ تو بہرحال میں مضمون کو مختصر کر کے اور خلاصے کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو حیات بعد الموت ہے سامعین اکرام، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ آج ہمارا عقیدہ حیات بعد الموت پہ نہیں ہے۔ ہمارا جو زبان حال ہے، زبان حال ایک دیکھیں زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ زبان قال اور زبان حال مختلف ہو سکتی ہیں، اکثر ہوتی ہیں، دنیا میں بھی ہوتی ہیں۔ تو زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس اگر ہے تو یہی دنیا ہے۔ اور یاد رکھیں سامعین کرام، یہ عقیدہ جو ہے، یہ یقین کافرانہ ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا۔ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی کافرانہ ذہنیت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اگر ہے تو یہی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں موت آتی ہے تو وہ زمانے کی ایک روایت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 100% سامعین کرام، آج معاشرے کا یہی حال ہے۔ دیکھیں دیکھیں اس میں زیادہ تفصیلات کی بھی ضرورت نہیں ہے، دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ معاشرہ کیا روایت ہے، کن روایتوں پہ چل رہا ہے، کیا اس کی خوشی اور غمی کا معیار کیا ہے سامنے کرام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے، یعنی بالکل آج کے معاشرے میں حیات بعد الموت کا یقین نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. آمنت باللہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ ایمان مفصل ہے. ایمان مجمل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کوئی چیز اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ سے میری مراد یہ معاشرہ، جو یہ معاشرہ کہہ رہا ہے، کوئی کسی چیز پر اس کا یقین نہیں ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں ہے. فرشتوں پہ ایمان ہوتا ہے، یہ 2 فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو لکھ رہے ہیں، لیکن آپ تو اس سے بے خبر ہیں، یقین ہی نہیں ہے آپ کو. اس کا کیا خیال ہے؟ کس کو اپنے کرامن کاتبین کا خیال ہے کہ بھئی میرے اعمال جو ہیں لکھے جا رہے ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ، فریب، رشوت، کرپشن، دھڑلے سے آپ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین پہ، ملائکہ پہ آپ کا یقین نہیں ہے. کتاب پہ یقین نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. نہ کتاب پہ یقین ہے، نہ اللہ پہ، اللہ کی توحید پہ یقین نہیں ہے. اللہ پہ تو یقین ہے کہ ایک ذات ہے، لیکن وہ یقین مطلوب نہیں ہے. یقین توحید کا مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے. یہ یقین جو ہم رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، یہ تو مشرک بھی رکھتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو یہ یقین، یہ تو مشرکوں کا بھی تھا. ہمارا فائدہ جو ہے یا ہماری کامیابی کی دلیل کلمہ طیبہ ہے سامنے کرام، کہ ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے. یہ مطلوب ہے. بہرحال تو یہ آمنت باللہ ہے. آپ دیکھیں، آپ اس میں 2 کلمے ہیں، ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے. کوئی اس پہ یقین نہیں رکھتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری تو دل و نگاہ جو ہے یہ تو یقین رکھتی ہے ظاہر پہ، اور ظاہر کا اگر ظاہر کا دھوکہ ہم نے کھا لیا نا سامعین کرام، پھر سارا یہ بے یقینی سی کیفیت ہے. آج دیکھیں یہ معاشرہ جو ہے بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہے. نہ جنت کی لالچ ہے اسے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی سے ڈر رہا ہے یہ، نہ اللہ کی رضاؤں کی فکر ہے اسے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی فکر نہیں ہے. بہرحال یہ مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مضمون ہے یہ ہمارا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے. تو یا تو بس تھوڑی سی تفصیل ہے، اور یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، یعنی جب لاجواب ہوتے کہ پھر بے یقینی کی کیفیت میں سر جھکا کے، سر ہلا کے کہتے ہیں کہ بھئی کب ہوگا وہ وعدہ. یعنی اب اس تک بات آ گئی ہے کہ متا ہو، کب ہوگا. یعنی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مر کے دوبارہ زندہ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے عسیٰ ان یکون قریبا. ابھی میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر لوں تاکہ آپ کو وہ آ جائے، یعنی تفصیل. قل کونوا حجارۃ او حدیدا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق یا ایسی چیز بن جاؤ جو زیادہ سخت ہے، ان دونوں چیزوں سے زیادہ سخت ہے. فَسَيَقُولُونَ، پھر یہ کہیں گے مَن یعیدُونَ، کہ ہم پتھر یا لوہا ہو جائیں تو ہمیں پھر کون زندہ کرے گا. پتھر لوہا تو زندہ نہیں ہوتے سامعین کرام، یعنی عام طور پہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں وہ ذات پیدا کرے گی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ.
یعنی پہلی مرتبہ ایک چیز بنانی مشکل ہوتی ہے، دوبارہ یہ تو عام ہمارا وہ ہے، یعنی ایک چیز پہلی مرتبہ ایجاد مشکل ہوتی ہے، موجد ایجاد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایجاد کیا ہے پہلی مرتبہ، ہماری شکل و صورت بنائی ہے، ہمارے تمام اعضاء کو درست کیا ہے، یہ پہلا بنانا تو زیادہ مشکل تھا۔ آپ دیکھیں نا سامعین کرام، ہمارا یعنی یہ تمام کائنات ایسی ہے، لیکن ہم یہاں تو انسان کی بات ہو رہی ہے نا، انسان کا جو جسم ہے یہ مکمل ایک سائنس ہے سامعین کرام، اس میں ڈگریاں لی جاتی ہیں MBBS کی، اور پھر اور شعبہ جات ہیں جو تخصیص سے ہیں، مثال کے طور پہ کان ناک گلے کا ENT کا الگ ڈاکٹر ہے، ہارٹ کا الگ ڈاکٹر ہے، یورالوجسٹ الگ ہے، یعنی آپ کا پیشاب کا جو سسٹم ہے اس کا ڈاکٹر الگ ہے، دل کا ڈاکٹر الگ ہے، جگر کے امراض علیحدہ ہیں، اس کا ڈاکٹر الگ ہے۔ سامعین کرام یہ دیکھیں، یہ مکمل ایک سائنس ہے، ایک کائنات ہے سامعین کرام۔ آج تک سامعین کرام میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ آج تک انسانی بدن کو ہم مکمل طور پہ سمجھ نہیں سکے ہیں، اور اس کی یعنی ایک چھوٹی سی میں آپ کو دلیل دوں کہ بعض بیماریاں ہیں جس کا آج بھی آپ کے پاس علاج نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس نہیں ہے، علاج تو موجود ہے، آپ ابھی تک اس کے علاج تک پہنچے نہیں ہیں۔ لاکھوں ڈالر ایڈز ہے مثال کے طور پہ، ابھی تک لاکھوں ڈالر آپ خرچ کر چکے ہیں، اس کی لاکھوں کروڑوں ڈالر، اس کی تحقیق ہو رہی ہے کہ بھئی اس کا کیا وہ ہے، اس کی دوائی کیا ہے، یا یہ کیسے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ابھی تک آپ انسانی جسم کی تفصیل نہیں معلوم کر سکے۔ اتنی سائنس جو بڑھ گئی ہے نا، پہلے تو اتنی نہیں تھی، اب زیادہ بڑھ گئی ہے، بڑھ رہی ہے، تو آپ آج تک انسانی جسم کی ساخت کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں سکے ہیں۔ بعض بیماریوں کا آپ معلوم ہی نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے بیماریوں کی وجہ آپ کہتے ہیں، کچھ وجوہات تو آپ بتا دیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بس یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ مرض کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ڈاکٹر اس کے زیادہ میں کوئی وہ نہیں ہوں۔ تو یہ ہے نا کہ ہماری جو تخلیق ہے، جو ایجاد ہے، یہ دیکھیں کتنی پر حکمت ہے، اس میں کتنا علم اس میں استعمال ہوا ہے، کتنی عالم ذات نے وہ یہ بدن بنایا ہے، اور اس کی پھر بیماریاں ہیں اور اس کے علاج ہیں سامعین اکرام۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کا خالق سماوات والارض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے لیے تو آپ دیکھیں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام یہ سارے مضمون میں بیان کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہی پہلی بات کی طرف آتا ہوں، اگر ہمارا مقصود دنیا ہے تو یہ حیات بعد الموت، اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول کی رسالت، قرآن کی روشنی، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہم نے اس قرآن پر نور کو، جو نورانی کتاب ہے، جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس کو ہم نے لپیٹ کے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے طاقچوں میں رکھ دیا ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی اس کا ہمارے پاس، ہمیں قرآن کیا، آپ دیکھیں نا اس معاشرے میں قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ پہلے تو علماء ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ عوام کے لیے نہیں ہے، قرآن ایوائٹ کرتے تھے، اور پہلے جو پارٹیشن سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کا ناظرہ بھی لوگوں کو نہیں آتا تھا، اکثریت ایسی تھی، میں نے خود دیکھا ہے، قرآن پڑھنا تک، یعنی قرآن کے ناظرے کی بھی اہمیت نہیں تھی انہیں۔ یہ مسلمان تھے، یہ کون تھے؟ مسلمان تھے، جن کو قرآن ناظرہ تک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آج الحمدللہ ناظرہ تعلیم کی اویئرنیس ہے، لیکن آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہے قرآن کا ایک حد تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کا ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، تلاوت، اور آج کل تو
قرآن کو وہ بنا دیا ہے، موسیقی کی طرح آپ اس کو وہ کرتے ہیں، اور حسن قرأت کے یعنی اس کے ظاہر کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بری بات ہے، لیکن آپ یہ اس طریقے سے دیکھیں میری اس بات کو کہ ہم قرآن کے ظاہر تک بغیر سوچے سمجھے اس کے ظاہر تک محدود ہو گئے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو حفظ کراتے ہیں، اس کی تو آپ اہمیت سمجھتے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن آپ قرآن فہمی کو ضرورت نہیں سمجھتے۔ میں اور آپ، ہم قرآن فہمی، اصل میں قرآن سے فائدہ حاصل کرنا یہ ہمارے نصاب سے خارج ہے۔ سامنے کرنا قرآن سے روشنی حاصل کرنا، وہ روشنی تو ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے اللہ کا جو بالکل سیدھا ہے، وہ جس طرف قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، لہٰذا قرآن معاذ اللہ ہمارے لیے فضول ہوا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم حفظ کر لیں گے، ہم درس اٹینڈ کر لیں گے، لیکن درس میں جو باتیں ہیں وہ نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہاں جی، بس واہ واہ ہاں ہاں ہو جائے گی کہ بھائی بڑا اچھا خطیب ہے، بہت اچھا استاد ہے، بھائی بڑا علم ہے، بھائی یہ آپ تعریفیں کر لیں گے، بس جو وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی آپ ضرورت نہیں محسوس کریں گے۔ تجوید، ناظرہ، حفظ، چلیں ترجمہ لگا دیا، تفصیل لگا دی، مختصر آپ بڑے شوق سے تفاصیل لے جاتے ہیں، اپنے الماریوں میں سجا دیتے ہیں، لیکن قرآن آپ میری بات یہ دیکھ رہے ہیں، وقت میرے پاس کم ہے، کہ قرآن فہمی یہ ہمارے نصاب سے خارج ہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے تو آخرت پہ ترجیح دے دی ہے دنیا کو۔ اب جب دنیا آپ کی ترجیح بن گئی، پھر قرآن آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں صاحب، پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ قرآن کے ظاہر کو آپ نے لے لیا، باطنی آپ نے باطن کو چھوڑ دیا۔ اصل چیز تو باطن ہے سامنے کا نام، قرآن اصل میں تو روشنی ہے، قرآن ایک راستہ بتاتا ہے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے، آپ اللہ کو مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ سارے موضوعات ہیں اور ساری باتیں، اس پہ سوچنا ضرور چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس پہ سوچنا ضرور چاہیے۔ اور ایک بات جو ہے وہ آخر میں رہ گئی، عسیٰ ان یکون قریبا، اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے درس میں بات کر لیں گے۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کونوا حجارة او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متى هو قل عسى ان يكون قریبا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ قل كونوا حجارة او حدیدا، آپ ان سے کہیے کہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا وہ چیز بن جاؤ جو زیادہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ سخت ہے، بڑی ہے تمہارے دلوں میں۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ضرور یہ کہیں گے کہ کون پھر ہمیں زندہ کرے گا دوبارہ۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
آپ کہہ دیجئے کہ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی بار، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، نفی میں سر ہلا کے آپ کو کہیں گے، یقولون کہیں گے متاہو، کب ہوگا یہ، ایسا کب ہوگا، قل عسى ان یکون قریبا، آپ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے وہ جلد ہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا Say, even if you become rocks or iron, أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، or some substance which, in your minds, is even harder. Then they will say, who will restore us? Say, the one who originated you the first time. Then they will nod their heads at you and say, when will it be? Say, perhaps it will be soon. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔